اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام میں ریاضت اور اعتکاف روحانی ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ریاضت کا مقصد نفس کو پاک کرنا، اسے خواہشات کی قید سے آزاد کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اسے تابع کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے دنیاوی مصروفیتوں سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہی اصل اعتکاف ہے۔ یہ ہمیں خود شناسی، نفس کی اصلاح اور اللہ کی قربت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں متعدد مرتبہ دنیاوی کاموں سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ آج کے اس پروگرام میں حضور علیہ السلام کی اس ریاضت کا ذکر کیا جائے گا جو آپ علیہ السلام نے قادیان میں بعثت سے قبل 8-9 ماہ کے نفلی روزوں کی صورت میں کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے الہامات اور کشوف آپ علیہ السلام کو ہوئے۔ آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب اور محترم مولانا حافظ سید رسول نیاز صاحب۔ دونوں حضرات کا میں پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں محترم عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بیت الریاضت کا جو حجرہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیل بیان کرنے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تمہید میں بھی خلاصتاً اس بات کا ذکر کیا کہ اسلام میں الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی میں عبادات کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے بیان فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی میں پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا، ان ساری باتوں سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر لوگوں سے کٹ کر، الگ ہو کر، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے عبادت کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے بطور خاص توجہ دلائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے ان احکام پر بخوبی عمل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اپنی ساری زندگی آپ نے بعض مواقع پر گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کی ہیں اور عبادات بجا لائی ہیں اور دعائیں کی ہیں۔ دارالمسیح کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں تاریخ میں علم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان مقامات میں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربر سجود ہوتے تھے اور عبادات بجا لایا کرتے تھے۔ بیت الفکر ہے، بیت الذکر ہے، بیت الدعا ہے وغیرہ، یہ سارے ایسے مقامات، متبرک مقامات ہیں جہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عبادات بجا لائی ہیں اور دعائیں کی ہیں۔ انہی بابرکت مقامات میں سے ایک مقام ہے بیت الریاضت، جس کے بارے میں ہم آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے بھی ذکر بھی کیا تمہید میں، کہ قریباً 8-9 ماہ کے روزے اس مقدس کمرے میں آپ نے رکھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ انوار سماوی کے حصول کے لیے کچھ روزے رکھنا سنت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بزرگ نے حضور علیہ السلام کو اشارہ دیا اس بات کا کہ آپ بھی اس طرح روزے رکھیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد آپ علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہوئی کہ آپ بھی روزے رکھیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے اس مقدس کمرے میں، جس کا نام بیت الریاضت ہے،
اس میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خفیہ طور پر 8-9 ماہ کے روزے رکھے، جس کے نتیجے میں بے شمار انوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے، بے شمار الہامات کا نزول ہوا۔ اور اسی دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری جیسی حالت میں دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ میں اپنی طرف سے زیادہ تفصیل بیان نہ کرتا ہوا وہ الفاظ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے اپنی کتاب البریہ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، سو میں نے کچھ مدت تک اس خواب کے بعد جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ پس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشست گاہ میں اپنا کھانا منگوانا اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت پر حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا، اور اس طرح تمام دن روزہ میں گزارتا، اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں، بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں۔ سو میں اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف 1 روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولہ روٹی میں سے 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس قسم کے روزہ کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے۔ یہ وہ برکات ہیں حضور اب بیان فرما رہے ہیں جو ان روزوں کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے، چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقہ کے اولیاء اس امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حسنین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی۔ غرض اسی طرح پر کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش و دل ستاں طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندہ کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا، اور دوسرا وہ نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 197 تا 199۔ تو یہ پس منظر ہے اس بیت الریاضت کے تقدس کا، اس کی برکت کا۔ اب اس اقتباس سے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حضور سرو سجود ہونے، دعائیں کرنے کے لیے، عبادات بجا لانے کے لیے اس قدر مشقت اٹھائی،
اور پھر اس مشقت کے نتیجے میں، ان روزوں کے نتیجے میں جو انوار اور جو برکات اور جو افضال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائیں، ان کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے اقتباس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے اور یہ تاریخ ہے اس مقدس کمرے کی، جس کو ہم بیت الریاضت کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کمرہ کتنا بابرکت کمرہ ہے، کتنی برکات کا نزول اس کمرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بابرکت کمرے کی زیادہ سے زیادہ ہم زیارت کریں اور وہاں جتنا ممکن ہو سکے ہم دعائیں کریں۔ اور یہی وہ کمرہ ہے جس کمرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ بھی تصنیف فرمائی۔ آپ کی سب سے پہلی اور مائع ناز کتاب، مشہور عالم کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف بھی اسی کمرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کمرہ نہایت ہی بابرکت کمرہ ہے، جس سے ہم سب کو، تمام احباب جماعت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس بابرکت کمرے کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرنی چاہیے، اور وہاں جتنا ممکن ہو سکے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ان دعائیں کر کے اپنے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی اور احباب جماعت کے لیے بھی جس قدر ممکن ہو دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور برکات کے حصول کا اپنی دعاؤں کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم حافظ سید رسول نیاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام میں نفلی روزوں اور نفلی عبادات کی کیا اہمیت اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات میں ایک معین تعداد کے ساتھ ایک مسلمان پر کچھ فرائض مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سنن اور نوافل کے ذریعہ مزید خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، جنہیں ایک مسلمان آسانی کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ، طوالت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیان فرمایا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ فرض ادا کر کے پھر نوافل کے ذریعہ سے اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی سے میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق میں درج ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب ذکر الہی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ نوافل کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کتنے بڑے درجہ تک پہنچاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ تو گویا نوافل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے پوری کر دی جائے گی، پھر اسی اندازے سے اس کے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی کتاب الصلاۃ میں درج ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کی طرف، نفل روزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کا قرض واپس دیتے تو اس کو کچھ زائد ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں جو سنن غیر موقدہ کا ذکر ہے یہ بھی نوافل کی قسم ہے، جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت ہیں، ان کی بھی حدیث شریف میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، ان کی ادائیگی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔
اسی طرح بعض نوافل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص حالات کے ساتھ ہے، جنہیں ان کے مطابق ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے صلاۃ الحاجات ہے، پھر اسی طرح سے نماز شکر ہے، صلاۃ السفر ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، اسی طرح مصیبت کے وقت نفل نماز ادا کرنا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ نماز استخارہ کرتا ہے یا نماز استسقاء ہے، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بعض نوافل کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ ہے، جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اور پھر تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد وہ نماز ہے جو رات کے وقت ادا کی جاتی ہے، جس میں وتر کی 3 رکعت ملا کر کل 11 رکعت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 80 ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے ایک حصے میں اس یعنی قرآن کریم کے ساتھ تہجد پڑھا کر، اور یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے بارے میں آتا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات کے وقت قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجود کرتے ہوئے گزارتے ہیں اپنے اوقات کو، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کے اوقات میں اکثر عبادات میں گزارا کرتے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز گزشتہ 28 ستمبر 2025 کو مجلس انصار اللہ UK کے اختتامی خطاب کے موقع پر آپ نے ایک حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تہجد کی نماز انسان کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا کا موجب ہے۔ تو اس لحاظ سے تہجد کی نماز کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، جو کہ نوافل کی نماز میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نفل نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں، چنانچہ میں اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزے رکھنے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم و مکمل ہوتے ہیں، اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد سوم۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بھی نوافل کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہر احمدی کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر اپنے آپ کو مومنین کی جماعت میں شامل سمجھتا ہے، ان 2 امور کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام باقاعدگی سے ادائیگی ہے، حتی الوسع باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر ان نمازوں کو نوافل کے ساتھ سجایا بھی جائے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 13 اپریل 2007۔ پس حضور انور نے احباب جماعت کو روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی تحریک فرمائی ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے ایک نفل روزہ رکھنے کی بھی آپ نے تحریک فرمائی ہے۔ اس طرف بھی ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نوافل کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دیا کرے، چونکہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد ہی ہم نوافل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ نوافل فرائض کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، بیت الریاضت کے حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو تیار کیا گیا ہے، آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم دارالمسیح کی بالائی منزل کے اس حجرے کے باہر کھڑے ہیں جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 8 اور بعض روایات کے مطابق 9 ماہ کے روزے مخفی طور پر رکھیں۔ آئیے اب ہم آپ کو اس حجرے کے اندر لیے چلتے ہیں۔ اس حجرے کی لمبائی 10 فٹ 2 انچ ہے اور چوڑائی 10 فٹ 1 انچ ہے۔ یہ اپنی اصل شکل میں ہے
اور اس کی حفاظت اور رینویشن کا انتظام حسب ضرورت کیا جاتا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اس کھڑکی سے کھانا منگواتے اور اس کھڑکی سے وہ کھانا یتیم اور غریب بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غریب اور یتیم بچوں کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر وہ کھانا لے جایا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حجرے میں بہت سارے الہام اور کشوف ہوئے۔ اولیاء کرام، اہل بیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حجرے میں نصیب ہوئی۔ یہ حجرہ سارا سال نوافل کے لیے کھلا رہتا ہے اور احمدی احباب کثرت کے ساتھ نوافل کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ریاضت کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسنین رضی اللہ عنہما و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ بیداری کی ایک قسم تھی۔ اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، ہمارے ناظرین کو بتانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ، اختصار سے اس کا جواب عرض کروں گا۔ اس پر ہمارے بعض جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عین بیداری میں دیدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب تھا، اس کے بعد تو کسی کو بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عین بیداری میں ہوا ہے۔ بیداری کیا ہے اس کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن قبل اس کے میں ایک حدیث کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التعبیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا یا دیکھ سکتا ہے، ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بڑے واضح طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دونوں چیزوں کا اس میں ذکر فرمایا کہ خواب میں بھی مجھے دیکھا جا سکتا ہے، لوگ خواب میں بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ خواب میں مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے بیداری کے عالم میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات سے اس اعتراض کا تو کلی طور پر قلع کما ہو جاتا ہے، اس اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں دیدار نہیں ہو سکتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور جہاں تک ہم امت کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بزرگان کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیداری کی حالت میں عطا فرمایا۔ میں ایک دو کا ذکر کرنا چاہوں گا وقت کی رعایت سے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھا ہے کہ میں اپنی بیداری کی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے فیوض الحرمین، اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ تو دو میں نے صرف بیان کیے ہیں، دو بزرگان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان کے واقعات کا پتہ لگتا ہے جنہوں نے خواب کی حالت میں اور کئیوں نے ذکر کیا ہے کہ بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیدار کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی بعض کتب میں بھی اور اس موقع پر بھی جو بیت الریاضت میں جو آپ نے ریاضت 8-9 ماہ کی روزے رکھ کے، اس میں اس کی تفصیل جو میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں پیش کی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو برکات
اس ریاضت کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے ایک عظیم الشان برکت یہ بھی تھی کہ عین بیداری کی حالت میں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ تو یہ وہ برکات تھی جو اس ریاضت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر بعض اور مقامات پر بھی حضور نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ براہین احمدیہ میں ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پائی ہے، کبھی خواب میں، کبھی کشف میں، اور کبھی ایسے ہی جیسے کوئی بیداری میں دوسرے کو دیکھتا۔ تینوں صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور آپ کی زیارت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب جہاں تک یہ بیداری والا، غالباً ہمارے جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں وہ غالباً اس بیداری کے لفظ سے دھوکہ کھا کے وہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم بیدار ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اسی طرح کی کوئی بیداری کا شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی یہ فقرہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ابھی پڑھ کے سنایا، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی، بیداری قرار نہیں دیا بلکہ بیداری کی ایک قسم تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہی بات جو ہے مکاشفات میں، کشوف میں، رویا میں دوسرے بزرگان کے ساتھ بھی یہ سلوک اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے، جیسا کہ میں نے ایک دو مثالیں بھی پیش کی۔ تو اسی طرح کا سلوک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس وجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی روا رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیداری کے عالم میں ایسے کشف کے نتیجے میں، کہنے کا مطلب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ یہ خواب کوئی ایسی خواب نہیں تھی کہ جس میں انسان جو ہے بالکل خواب غفلت میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا کوئی حس نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے حالات میں دیکھی ہوئی خواب نہیں ہے یہ۔ ایسی حالات میں بھی خواب دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جس حالت میں میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اس قسم کی خواب نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا کشف اور ایسا لطیف کشف تھا جس کو بیداری سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جو بیداری کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح جیسے کہ میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا، اس سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے، اور یہ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے اس سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو مغالطہ لگا ہے، اور ان مغالطے کی وجہ سے وہ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں، اور بعض مخالفین تو ایسے ہیں جو دیدہ دانستہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے، کس تناظر میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس بات کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے واقعات ہمارے امت کی تاریخ میں اولیاء کرام کے واقعات میں اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت اس تمام وضاحت کی روشنی میں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے شروع میں ہی بیان کی، بخاری کتاب التعبیر کی، اس حدیث کی روشنی میں اس اعتراض کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا حافظ سید رسول نیاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الریاضت میں ریاضت کی، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کی درخواست۔ جزاکم اللہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی خلوت نشینی میں عبادت کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، چنانچہ پنجابی میں آپ کو مسیتڑ کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں کہ آپ اپنے اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ آپ مسجد میں نمازیں ادا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دینی کتب کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اپنے ایک منظوم عربی کلام میں فرماتے ہیں، المسجد مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی، کہ مسجد اواہل سے میرا مکان اور صالحین یعنی خدا تعالیٰ کے نیک بندے میرے بھائی، اور یاد الہی میری دولت، اور مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے۔
پھر آپ اپنے ایک اردو منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے تعلق سے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچپن میں ہی اپنی ایک ہمسن لڑکی سے آپ فرماتے ہیں کہ نامرادے دعا کر کہ خدا میرے نماز نصیب کرے۔ یہ گو بہت مختصر جملہ ہے، لیکن اس سے عشق الہی کا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے جو آپ کے دل میں موجزن تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور عادات کی مکمل پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے اور سفروں میں بھی جاتے تو علیحدگی میں عبادتیں بجا لایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مقدمات میں بھی اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور پیشی کے وقت بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ نماز ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پیشی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ہوشیار پور میں بھی چلہ کشی فرمائی، جہاں مسلسل آپ عبادات میں مصروف رہے، اور تہجد کی نماز آپ باقاعدگی سے اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے، اور پھر روزوں کی ادائیگی کی طرف، روزے رکھنے کی طرف بھی آپ خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے اور روزانہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے کی بہت توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح روزوں کی طرف بھی آپ نے احباب جماعت کو توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی طرف اور روزوں کی طرف خاص توجہ دیا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، وفا اور صدق کا خیال رکھو، اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ ملفوظات جلد سوم۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ خاص طور پر عبادات کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیعت کرنے کے بعد نماز کے بہت پابند ہو گئے تھے، اور اسی طرح حضرت محمد رحیم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جایا کرتی تھی تو آپ نے حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ آپ کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے انہماک سے اور توجہ سے اور خشوع اور خضوع سے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ نماز کی حالت میں ہی وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے احباب جماعت کو چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نمونے کو اپناتے ہوئے خاص طور پر عبادات کی طرف توجہ دیا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، میرے آنے کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جاوے جو سچی مومن ہو اور خدا پر حقیقی ایمان لائے اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھے اور اسلام کو اپنا شعار بنائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کاربند ہو اور اصلاح و تقوی کے رستے پر چلے اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے، تا پھر ایسی جماعت کے ذریعہ دنیا ہدایت پاوے اور خدا کا منشا پورا ہو۔ سیرت المہدی حصہ اول۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بھی ہمیں عبادات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر نمازوں میں رو رو کر اپنے رب سے مانگیں گے
تو اللہ تعالیٰ اپنے دعووں کے مطابق ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ بس سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو اس کے لیے خالص کرنا ہوگا، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ اگر نمازوں میں ذوق اور سکون میسر آ گیا تو سمجھیں سب کچھ مل گیا۔ خطبات مسرور جلد 2 صفحہ نمبر 220۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب ذاتی رنجشوں اور قدورتوں کو بھلا دیا جائے اور دعاؤں میں اضطراب ہو۔ اپنے ارادوں اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کریں، روز نیکیوں میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک یقین کرے۔ چونکہ عبادات میں سب سے اعلیٰ مقام نماز کو حاصل ہے، اس لیے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پاک نمونے کو اپناتے ہوئے خصوصی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔